انگوٹھی میں کون سا پتھر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ فِسُّهُ حَبْشِيٌّ، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی، لیکن ایک دن اتفاق سے پیر عریس قباء کے قریب ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔